وہ پڑھیں گے. آپ مل کر درود پڑھیں محمود عالم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین النجباء الشرفاء الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. درود پڑھیں بآواز بلند. سامعین گرامی قدر، آج یوم عاشور ہے، 10 محرم ہے، اور یہ ایک چوک کا پروگرام ہے جہاں اپنے بگانے یگانے سب اکٹھے ہیں. میرے پاس اگرچہ وقت کی بہت بڑی قلت ہے، لیکن چند لمحات میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا بازاروں میں آنا، ہمارا جلوس نکالنا، ہمارا علم اٹھانا، ہمارا تعزیہ بنانا، ہمارا پنگھوڑا نکالنا، ہمارا سینہ کوبی کرنا، ہمارا زنجیر چلانا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ہمارے ساتھ بازاروں میں آنا، کیا از روح قرآن و شریعت ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ کو دیر کا سلامت رکھے. ہم پہ سدا یہی طرح ہوتا ہے کہ یہ سرننگے بازار میں آ جاتے ہیں، یہ سینہ کوبیاں کرتے ہیں، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. آؤ دوستو، آؤ قرآن سے مل کر پوچھتے ہیں کہ اے کتاب خدا، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا عین شریعت ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ اے شریعت کے ٹھیکیداروں، کبھی تم نے شریعت کے دامن میں دیکھ کر چھانک کر دیکھا بھی ہے کہ شریعت کہتی کیا ہے؟ سر اٹھاؤ میری جانب دیکھو. حفاظ بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے. مالک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ من يعظم شعائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب، کہ جو بندہ بھی شاعر اللہ کی عزت کرتا ہے اس کا دل متقی ہو جاتا ہے. جیتے رہو. جو بھی شاعر اللہ کی عزت کرتا ہے اس کا دل متقی ہو جاتا ہے. اب تقوی نماز پڑھنے سے نہیں آتا، تقوی روزے رکھنے سے نہیں آتا، تقوی حج کرنے سے نہیں آتا، تقوی جہاد کرنے سے نہیں آتا. تقوی جب بھی آتا ہے شاعر اللہ کی عزت سے آتا ہے، شاعر اللہ کے احترام سے آتا ہے. اور یاد رکھو، اللہ نماز بھی اسی کی قبول کرتا ہے جو متقی ہو، روزہ اسی کا قبول کرتا ہے جو متقی ہو، حج اسی کا قبول کرتا ہے جو متقی ہو. اللہ کے نزدیک عزت دار وہی ہے. جاگو خدا کے لیے. اللہ کے نزدیک انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو متقی ہے. اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو شاعر اللہ کی عزت کرے، جو شاعر اللہ کی. خدا کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، وضاحت میں نہیں جاؤں گا، بس اشارے سننا. یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ کیوں دوستو؟ کیا چیز ہے شاعر اللہ؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اے بے کتاب خدا، تو ہی بتا یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ سر اٹھانا. سنی شیعہ بھائی دیکھنا میری طرف. اللہ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. مکہ میں 2 پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے، جس پہ حاجی دوڑتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ ہے شاعر. اور سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ پہاڑیاں یہ ہیں شاعر اللہ. آگے چلو، مالک اور کوئی چیز شاعر اللہ. آواز قدرت آ رہی ہے. وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا مِنْ
اللہ یہ جو قربانی کا جانور ہے، تاکو 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 خدا کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ بھی ہے شاعر اللہ. جگر پہ ہاتھ رکھ، نادر کی بات سن، مالک اور کیا شاعر اللہ ہے؟ والقلائد تعلق من شاعر اللہ، تو دمبے کے گلے میں رسی ہے. نہیں کیوں؟ تو دمبے کے گلے میں رسی ہے، وہ بھی شاعر اللہ. اب پہلا شاعر اللہ، صفا مروہ، پھر قربانی کا جانور، پھر اس کے گلے کی اور رسی آسمان سے آئی تھی، رسی نوریہ نے بنائی اور رسی جنت سے آئی تھی. یہاں کی رسی، یہاں کے بنانے والے، یہاں کے پہنانے والے، اگر یہ شاعر اللہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ طرف میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ٹائم کی انتہائی کی جاتا ہے. خدا کے لیے مجھے دو تمہیں بس سن لو، یہ تمہارا فائدہ ہے. اور کیا کمال ہے ان میں، بے جان پہاڑی شاعر اللہ بن گئی، تمبا شاعر اللہ بن گیا، رسی شاعر اللہ بن گئی. وجہ کیا ہے؟ آواز نادر جاہل نہ بن، بتا دے سامعین کو ان کا ذاتی کمال کوئی بھی نہیں، یہ سارا کمال ہے نسبت. تاکو خدا کے لیے، تاکو خدا کے لیے، یہ سارا کمال ہے نسبت کا. صفا و مروہ کی نسبت جناب حاجرہ کی جانب، تنبے کی نسبت اسماعیل کی جانب، رسی کی نسبت تنبے کی جانب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نا 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 نا، تو پریشانی کے دریا میں غرق ہو کر بیٹھا ہوا ہے، سر اٹھا میری جانب دے. جنس کو نہیں دیکھا جاتا، جنس کو نہیں دیکھا جاتا، نسبت کو دیکھا جاتا ہے. کتنے حاجی ہیں جو میرے سامنے ہیں، بیٹھے ہو نا، اس دفعہ آج نہیں ہوا تمہارا، پہلے تو ہوتا رہا نا. وہاں جا کر ایک عمل کرتے ہو جس عمل کا نام ہے رمی الجمرات، پتھر مارنا، پتھر مارنا، کنکرے مارنا. کس کو مارتے ہو دوستو؟ چار ہے پتھر، چار ہے پتھر. جنس کے لحاظ سے چاروں پتھر ہیں، مگر تین پہ لعنت ہے، ایک کو سلام کیوں؟ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں میرے دوستو، میں اپنے دعوے پہ کہے سوال ہوا، یہ تین بھی پتھر میرے جانب دیکھیں، یہ تین بھی جن کو حاجی پتھر مار رہا ہے، جس کو چوم رہا ہے، وہ بھی، یہ اور بات ہے، یہ قد میں بڑے ہیں، وہ جسم میں چھوٹا ہے. یہ قد میں بڑے، وہ جسم میں چھوٹا. میں نے کہا راز کیا ہے؟ ان کو پتھر کیوں، اس کو سلام کیوں، وہاں پتھر کیوں، یہاں سلام کیوں؟ آواز آئی نادر یہاں جسم نہیں دیکھا جاتا، یہاں قد نہیں دیکھے جاتے، یہاں دیکھی جاتی ہے نسبت. ارے تین کی نسبت شیطان کی جانب، ایک کی نسبت رحمان کی جانب. ولادت کے لائق یہ سلام کے قابل. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر سنو، پھر سنو. صفا و مروہ کی نسبت حاجرہ کی جانب، تنبے کی نسبت اسماعیل کی جانب، رسی کی نسبت تنبے کی جانب، حجر اسود کی نسبت. بیٹھے ہو نا؟ اور تین پتھروں کی نسبت شیطان کی جانب. تو عزت ہے نسبت
جتنا منصوب بلند ہوگا اتنا نسبت بلند. ٹھیک ہے نا؟ جتنا منصوب بلند اتنا نسبت بلند. آؤ یہ علم کس کا ہے؟ یہ تازیہ کس کا ہے؟ یہ پنگھوڑا کس کا ہے؟ یہ زلجنا کس کا ہے؟ ان سب کی نسبت ہے حسین کی جانب. ان سب کی نسبت ہے حسین کی جانب. سنی ہو یا شیعہ، خدا کے لیے سر پہ قرآن رکھ کے آج 10ویں کا دن ہے، چوک پہ بیٹھ کر انصاف کا قتل نہ کرنا. مجھے بتاؤ فضیلت میں حسین افضل ہے یا اسماعیل؟ بولو. یاری فضیلت میں حسین افضل یا اسماعیل؟ وفدیناہ بذبح عظیم. اسماعیل بچ گیا، حسین ذبح. یہ ذبح عظیم ہے، یہ ذبح عظیم ہے. حسین بچانے والا ہے، اسماعیل بچنے والا. ارے ابراہیم و اسماعیل کے منصوبات تو شاعر اللہ ہو سکتے ہیں، جو حسین کے منصوبات ہیں وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شاعر اللہ نہیں ہو سکتے؟ تو سن لو آج کے بعد، یہ علم شاعر اللہ، یہ تازیہ شاعر اللہ، یہ پنگھوڑا شاعر اللہ، یہ زلجنا شاعر اللہ. جو چیز بھی حسین کے جانب منصوب ہے وہ ہے شاعر اللہ. جو ان کی عزت کرے گا وہی جنت میں جائے گا. ہاں کیوں؟ تو خبردار بدعت مت کہنا. تم شاعر اللہ تو بدعت کہہ رہے ہو. تم شاعر اللہ کی توہین کر کے جہنم کے حقدار بن رہے ہو. ارے تجھے کیا خبر؟ جس کا بیٹا فقط ذبح ہونے کے لیے جا رہا تھا وہ ماں بے چین تھی، وہ بے قرار تھی، وہ بے سکون تھی. نہ جانے میرے بیٹے کے ساتھ کیا بنے. جب واپس آئے اسماعیل، گلے پہ نشان دیکھا، بیٹا کس چیز کا ہے؟ بابا نے سلایا تھا، گردن پہ چھری رکھی تھی، جلانے کا ارادہ کیا، چلی نہیں. ماں پہ غش آ گئی، بیٹا اگر تو ذبح ہو جاتا میں کہاں جاتی. لیکن کیسی ہے وہ ماں کہ جس نے بیٹے کو ذبح دیکھا، جس کا بیٹا کربلا کے میدان میں ذبح ہو گیا. اب دیکھ میری جانب، مارو تمہیں دیر کا زندہ ہوں، سلامت رکھتے. گھنٹوں کے حساب سے پڑھ سکتا ہوں، اشرا پڑھ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا کروں کہ تنگی وقت نے مجھے بیٹیاں ڈال رکھی ہیں، آگے میں جا نہیں سکتا. تب اسماعیل خنجر کے نیچے سویا. عمر کیا تھی؟ پوچھ رہا علماء سے. یہی لکھتے ہیں کہ 18 سال کا تھا. اسماعیل کتنا تھا؟ 18 سال کا. گردن پہ خنجر کس نے رکھا؟ سکے باپ نے رکھا. کیفیت کیا تھی؟ ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے، آنکھوں پہ پٹی ہے باپ کے. کہیں بیٹے کا خون دیکھ کر جگر ہل نہ جائے، دل دہل نہ جائے، اللہ رد نہ کر دے. میدان کربلا میں دیکھ، ایک حسین کا اسماعیل ہے جس کی عمر مبارک 18 سال ہے. اور میں قربان ہو جاؤں. عزادار ہو، خوش قسمت ہو، زنجیر چلاؤ گے، ماتم کرو گے، گھر جاؤ گے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں پانی گرم کریں گی، تمہارے زخم دھوئیں گی، اس پہ تیل لگائیں گی، پٹیاں رکھیں گی، مرہم لگائیں گی. میں قربان سجاد کے جو کربلا سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر مدینہ تک قدم قدم پہ ذبح ہوتا رہا. نہ کوئی پٹیاں رکھنے والا تھا، نہ کوئی زخم دھونے والا تھا. رونا ہے تو دیکھ میری جانب. بیٹے نے کہا بابا میں زین سے اتر گیا. حسین سے خیمہ چھوٹا. پدر بلاؤش پسر زینو بزانو رسید. حسین چل کر نہیں، کوہنی کو بل بیٹے کی لاش پہ آیا. اور جن کی جوان اولاد ہے، اور اپنے جگر میں ذرا وزن کر. بیٹا موت کے منہ میں، باپ آ رہا ہے بیٹے کے پاس. کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیا ان دنیا بعد کلفا اکبر. تیرے بعد تیرے بابا کو نظر کچھ نہیں آتا. اور میرے آنکھوں کا نور، میرے آنکھوں کا نور گم
ہو گیا، آواز دے میں تیری لاش پہ آؤں۔ عزادار حسین، آج تو 10ویں کا دن ہے نا، بس یہی ٹائم ہے شہزادے کی شہادت کا۔ بڑی مشکل سے زہرا کا بیٹا اکبر کے لاشے پہ آیا، اکبر کے لاشے پہ کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ بلا تشبیہ جگر پہ ہے، ایک ہاتھ سے بابا کو سلام کیا۔ حسین نے رو کر کہا اکبر میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، بیٹا آج مجھے ایک ہاتھ سے سلام۔ رو کر کہا بابا میرے جگر میں ظلم کا سامان ہے، اس لیے مجبوری ہے، ایک ہاتھ جگر پہ ہے۔ کیا ہوا؟ جب ظالم نے برچھی ماری نا، اس نے توڑ دی ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، یہ شہزادے کی شہادت کا شکر ہے، اس نے برچھی کا پھل توڑ دیا۔ میں نے کہا ظالم یہ پھل تو نے توڑا کیوں؟ مجھے دیکھ کر کہتے میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، بیٹے کے کلیجے سے پھل برچھی کا نکالے گا، میں مان جاؤں گا حسین صابر ہے۔ مجھے ذات واجب کی قسم آستین الٹی زہرا کے بیٹے نے کہا اکبر پھر صبر کرے گا، میں برچھی نکالوں؟ بابا جیسے تیرا جی چاہتا ہے۔ اور خدا کے لیے بے پرواہی نہ کر، اجرک من اللہ جی ہم شکل پیغمبر، میں قربان ہو جاؤں، بابا جیسے تیرا جی چاہتا ہے، برچھی نکال۔ توجہ، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا، فنظر یمیناً وشمالا، حسین نے دے دیکھا، حسین نے بے دیکھا، پھر آسمان کی جانب دیکھا، آواز آئی اے میرے اللہ میں جوان کے کلیجے سے برچھی نکالنے لگا ہوں، ذرا دیکھ میرے آنکھوں پہ پٹی تو نہیں ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، میرے اکبر کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے تو نہیں ہیں۔ میرے دادا ابراہیم سے کہو کہ کربلا میں آ جائے۔ عزادار و ٹیلے سے آواز آئی حسین میں صبح سے آیا ہوا ہوں، حسین تیرا مقام مجھ سے بڑھ گیا، اگر بے تحاشا ماتم کرنا چاہتا ہے تو دیکھ میری جانب۔ شبیر نے برچھی کا وزن کرنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالا اور اسے ذرا حرکت دی، فقط لاشا نہیں ہلا، زمین کربلا ہل گئی، زمین کربلا نہ ہلی، ساتوں زمینیں ہلیں، آسمان ہلے۔ آہستہ سے رو کر کہا بابا اتنا بتا میری ماں کہاں ہے؟ بابا اتنا بتا میری ماں کہاں ہے؟ سید رو کر کہتے ہیں وہ دروازے پہ کھڑی ہے، وہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ اب سید رو کر کہتے ہیں بابا جیسے تیرا جی چاہتا ہے تو برچھی کھینچ، میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی۔ عالمانہ ضمانت کے ساتھ چوک میں کھڑے ہو کر نادر یہ جملے کہہ رہا ہے۔ اب شبیر مصروف ہوا برچھی کھینچنے میں۔ یہ اچانک کیا دیکھا کہ ایک پردہ دار نے اکبر کے کلیجے پہ اپنی چادر ڈالی۔ سید رو کر کہتے کون ہے؟ مجھ غریب بے احسان کرنے والا عزادار و آواز حسین، میں زینب ہوں، بھیا میں خیمہ چھوڑ کر میدان میں آ گئی۔ سید رو کر کہتے لاکھوں اکبر قربان، تو خیمہ سے باہر کیوں آ گئی؟ ماتم حسین۔